اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ہماری جان اعلیٰ حضرت، ہاں ان کے کلاموں میں سے پہلے اپنا کلام پیش کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کلام ہے، یقیناً آپ نے اس فقیر کے منہ سے بہت سے کلام سنے اعلیٰ حضرت کے، تو آج کوئی ایسا کلام پڑھوں کہ آپ نے کافی دیر سنا نہ ہو، کافی دیر ہو گئی سنا نہ ہو، تو میں وہ کلام پڑھتا ہوں آج جو آج آپ کو سناؤں گا، کہ جو آپ نے کافی عرصہ ہوا نہیں سنا۔ کلام سنیں گا اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں گا۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا سادہ نقش کفِ پا ہو کر، رہ گیا۔ مطلب اس کو میں مختصر کہوں، مختصر مطلب کیا ہے؟ سلنڈر کیا کر دیا چاند نے؟ سلنڈر کر دیا۔ میں نے کہا میں ادھر ہی ٹھیک ہاں، میں ادھر ہی ٹھیک ہاں۔ رہ گیا وہ سادہ نقش کفِ پا، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ سادہ نقش کفِ پا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، اور چمن طیبہ ہے وہ باغ، دنیا میں باغ تو بہت ہیں، باغ تو بہت ہیں، لیکن چمن طیبہ وہ باغ ہے۔ کیسا باغ؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو پرندہ تھا نا، ہد ہد، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ایک دفعہ تاخیر ہو گئی آنے میں، قرآن میں واقعہ موجود ہے، آنے میں تاخیر ہوئی۔ آپ نے کہا اگر معقول وجہ نہ بتائی نا زدہ دوں گا۔ آیا تو اس کو خبر لے کے آیا ملکہ بلقیس کی، اور اس کا ملک دیکھ کر، ملک سبا، اور اس کی حکومت، اس کا تخت، اس کا انداز، اس کے معاملات دیکھ کر آتا رہا، کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا۔ تو ہد ہد جو تھا وہ کیا خبر لایا؟ ملکہ بلقیس کی۔ اچھا اب سنو حدیث پاک حضور کی۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شفاعت کو میری دلہن بنا دیا گیا۔ شفاعت حضور کی دلہن، اور حضور کی دلہن جو ہوتی ہے نا وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، حضور کی دلہن ہے مومنوں کی مائیں، ماں کبھی چاہے گی بچہ جانے ہو جائے۔ شفاعت کو حضور کی دلہن ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے تو قلم توڑ دیا۔ آپ کہتے ہیں گناہ گاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی دولہا نبی علیہ السلام،
دلہن شفاعت بنے گی دولہا. اب یہ سمجھ میں آئی نا دلہن، تو اب یہ شعر بھی سمجھ میں آئے گا علالت کا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو یہ بات سن لیجئے کہ شفاعت حضور کی دلہن ہدہد کیا خبر لایا؟ ملکہ بلقیس کی، اور ایک سلیمان عرب کے بھی تو ہدہد ہیں. سلیمان عرب ہمارے آقا، اور ان کے ہدہد کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرش سے مژدہ بلقیس شفاعت لایا، عرش سے مژدہ بلقیس شفاعت لایا. کون طائر سدرہ نشین مرغ سلیمان عرب، چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے گے جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے شیدا ہو کر، برسوں چہکے جہاں بلبل شیدا. وہ تو بڑا مزہ آئے گا، لیکن پھر کبھی صحیح. برسوں چہکے بلبل شیدا ہو کر، اور گوش شاخ، گوش کہتے ہیں کان کو، گوش شاخ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم گئے. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے. للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، او ممکن نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ممکن نہیں مطلب کیا بتا؟ نس ہے اس پر، نس ہے اس پر. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اعلیٰ حضرت کا کلام ایسے ہی نہیں ہوتا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، حال زار میں، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا گیا. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر ہو. کوشش کہتے گئے فریاد رسی کو ہم گئے. یہ تو ہوئی گوش کی بات. اور وعدہ چشم ہے، وعدہ چشم گئے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم گئے بخشائیں گے گویا ہو کر. آنکھیں بھی گویا ہوتی ہیں، آنکھیں بھی بولتی ہیں. وعدہ چشم گئے بخشائیں گے گویا ہو کر. یہ آنکھیں کیسی بولتی ہے؟ سنو، امام سے پوچھو. امام کہتے ہیں ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. ہائے ہائے. ادھر امت کی حسرت پر، ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا، نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر. کوشش کہتے گئے فریاد رسی کو ہم ہیں. وعدہ چشم بخشائیں گے گویا ہو کر. میں چونکہ عبید رضا ہوں نا، تو میں محبت میں کر کے بھی ایسے بھی کہہ دیتا ہوں کہ وعدہ
چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر، وعدائے چشم ہے بخشائیں گے گریا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر۔ عاشقوں کی تمناؤں کو دیکھو، عاشقوں کی آرزوئیں تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر۔ یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا ہے، یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے۔ مصطفیٰ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ نہ سمجھو کہ مطلب یہ ہے، ہاں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آگے بھی جاؤ، ایسے خالی یہیں تک نہیں کہ مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا ہے، چنا ہوا تو ہے لیکن یہ دیکھو چنا کس نے، جس نے چنا وہ کون؟ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، جو خود ذات یکتا ہے، ہاں وہ ذات جو خود اپنی ذات میں یکتا ہے اس کا چنا ہوا۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، 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 یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ گئے 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 آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی برابری کی؟ کہا کہ میرے جیسے ہی تھے، وہ میرے جیسے ہی ہوں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کہا وہ آئیں گے میرے جیسے ہوں گے؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کس نے کہا؟ یہ آج کل کا مولوی جو ہماری طرح ہے، وہ جو اولو العظم ہیں وہ نہ کہیں، اور یہ امتی کہلانے والے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی
عشق کے بدلے عداوت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا گئے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، آپ گئے، اپنی ہر خوبی. بیزاداری آنچا خوبا مدارند تو تنہا داری، اپنے گھر خوبی میں تنہا آپ گئے، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ گئے. شعر سنو گے تو ایسا کمال کا شعر تاج الشریعہ نے لکھا، کمال لکھا کہ آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، تو جو ہے نا آپ کی توجہ بھی ہے نہیں دلا رہا ہوں میں. حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا. نہ زمین بناتا، نہ آسمان ہوتے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ یہ نہ وہ، کچھ نہیں. آپ کی خاطر بنائے دو جگہ، اور اپنی خاطر جو بنایا، اپنی خاطر جو بنایا، اپنی خاطر جو بنایا، آپ گئے، آپ گئے، اپنی خاطر جو بنایا، آپ گئے. آپ کی رویت ہے دیدار خدا. حضور تاج الشریعہ کے اس شعر نے عدالت کے شعر کو کھول دیا. یہ ہوتے ہیں اشعار کہ جو دوسرے شعر کو بھی کھول دے. یہ شعر دوبارہ سنو، یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کی روشنی میں. من رآنی فقد راء الحق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. اور آگے بھی بڑی باتیں ہیں. ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ رأیت ربی. بڑی باتیں ہیں، ہضم نہیں ہوگا نا، ہضم نہیں ہوگا، چھوڑو. آئے آئے، آپ کی رویت ہے دیدار خدا. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا جنت کیا ہے. جنت تو افضل ہے حضور، جنت تو ہے ہی ان کا صدقہ، بنی ان کے نور سے. جنت بھی مخلوق ہے، جنت مخلوق ہے، اور جس نے جنت بنائی وہ خالق ہے. سمجھ میں ہی بات آپ کو سنو. اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. امام کہتے ہیں جنت نہ دے نہ دے. امام نے کیا کہا؟ جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس کی رویت، اس کی رویت جس کو دیکھا تو ایسا دیکھا رب کو دیکھا، جیسے خالق ہے جنت کو. جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس گل کے آگے کس کو ہوس بر کو بر کی. شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی گا. آپ کی رویت ہے دیدار خدا. جلوہ گاہ حق تعالی، جلوہ گاہ
لے کے جاؤ محفل سے یہ شعر. آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب. اتنا آسان ہو تو کیا بات ہے. اب تعریف کرنے بیٹھوں حبیب کسے کہتے ہیں. ٹائم لگ جائے گا بھائی. حبیب حبیب ہوتا ہے. خود حضور نے کہا صحابہ سے کہ تم میرے سامنے نعتیں پڑھ رہے ہو انبیاء کی, سب صحیح کہہ رہے ہو تم, لیکن انا حبیب اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں اللہ کا حبیب ہوں. حبیب کون ہوتا ہے؟ حبیب تو وہ ہوتا ہے نا کہ قانون بھی بدل جاتے ہیں. بھئی سورج چاند چل رہے ہیں نا, اپنے اپنے وقت پہ چل رہے ہیں, کوئی رکتا ہے کیا؟ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے کیا؟ چاند اپنے وقتوں میں چل رہا ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب چل رہا ہے. لیکن حبیب وہ ہوتا ہے کہ حبیب چاہے نا کہ یہ بس ہلے, یہ چاند جو نا ادھر ہے نا وہ ادھر ہو جائے. حبیب چاہے نا کہ یہ دو ٹکڑے ہو جائے تو پھر دو ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور محبوب اگر یہ چاہے نا کہ سورج بھی نکل آئے تو پھر وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ ہوتا ہے حبیب. اب سنو شعر سنو اور اندر اتارو کہ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, یعنی ساری خلقت کا خلاصہ ہے, ساری خلقت کا خلاصہ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب, ساری خلقت کا خلاصہ ہے, ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے. جا توئی جانا قرار جا, جا توئی جانا توئی جانا قرار جا, توئی سر توئی سرور توئی سررا سرو ساما توئی جا, توئی جانا توئی جانا قرار جا, توئی جا توئی جانا قرار جا, توئی جانے جا جانے مسیحا ہے, جانے جا جانے مسیحا آپ ہیں, آپ جانے جا جانے مسیحا آپ ہیں, جانے جا جانے مسیحا آپ ہیں. رحمتی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا خود بے خبر, رحمتی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر, تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا, آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں, جانے جا میری تمنا آپ ہے, جانے جا میری تمنا آپ ہے, جانے جا میری تمنا آپ ہے. کب سے سن رہے ہیں آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اب اگر ذرا سا ادا بدل جائے نا, آپ ہیں کی ادا بدل جائے تو پھر کیا معنی آتا ہے؟ آپ ہیں, بندہ کہتا ہے آپ ہیں, اور ایک کہتا ہے آپ ہیں, ادا بدل گئی, وہ معنی بدل گیا. دیکھو آپ ہیں, اس شعر کو سنو, حضور سے محبت کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ. ہاں تم بعد میں جاؤ گے, تم بعد میں پہنچو گے. جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. تم بعد میں جاؤ گے, تم بعد میں پہنچو گے. اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو سنو, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کی طلعت
کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا تو بعد میں جائے گا، ان کا جلوہ پہلے ہوگا پہلے ہوگا پہلے ہوگا، قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں بردرت آمد کا دا بہر سوال، بردرت آمد کا دا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا دادا پڑھتے کلام یاد آیا مجھے، سبحان اللہ، ہاں انہی کا لکھا وقت آپ کلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرقت طیبہ کی بہشت دل سے جائے خیر سے، راستے ہیں دیکھ بند پڑھے نا، حضور مفتی آدمی کہتے ہیں کس طرح ہو حاضر در نور یہ بے پرشاہ، نہ کرو کہ دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں. حضور آپ کرم فرمائیں، اصل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا کیا بند کریں گے، اصل تو موقوفی بحالی آپ کے ہاتھ میں. حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی. اے کرونا کی کیا مجال کہ یہ بند کریں، یہ تو حضور کے ہاتھوں میں، جب چاہیں جسے جائیں بلائیں. فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے. حسرت کے معنی پہ غور کریں نا تب مزہ آئے گا. یہ اہل علم سے میں کہہ رہا ہوں، دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے، کب راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، راہ طیبہ میں مجھے موت آئے خیر سے، میرے دل پھر جائے یا رب شب وہ آئے خیر سے. انداز تو دیکھو، دن پھر جائے وہ شب آئے. یہ جو محبت کرنے والے جو اہل علم ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اشعار کو، وہ محظوظ ہوتے ہیں. میرے دن پھر جائے یا رب شب وہ آئے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، دل میں جب ماہ مدینہ گھر بنائے خیر سے، رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے. رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے، قبر میں
جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے، ہے غنی کے در پہ ہم بستر جمائے خیر سے، خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے، خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے، اے خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، مر کے بھی دل، مر کے گئی محبت کیا ہوا؟ عشق کبھی مرتا ہے؟ عشق کبھی مرتا ہے؟ وہ مر گیا تو پھر عشق کیا؟ عشق تو زندہ ہوتا اور عشق کرنا پورا کر، مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، خلد میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، انتظار ان سے کہے ہے بزبان چشم نم، انتظار ان سے کہے ہے بزبان چشم نم، کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے، کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے، کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے، راستے بند ہیں کوئی بات نہیں، اس تمنا کو مرنے مت دینا، زندہ رکھنا۔ اس شعر کے پیچھے کیا کیا ہے سنو، حدیث پاک، اور وہ حدیث ایسی ہے جو آج بھی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا۔ کون لوٹے گا؟ وہ کیسے؟ جیسے سانپ اپنے بل میں، یہ جو گاؤں گوٹھوں میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہوگا یہ سانپ بل میں نکلتا جاتا کیسا، فوراً نپٹایا کام، نپٹایا اپنا، چل بے اندر، اپنی حاجت پوری کی، چل بے اندر۔ حضور نے مثال دی، اور اس میں ایک اور بھی ایک بڑی ایک پیار والی ایک اشارہ ہے، سانپ کو بھی دیکھا جانتے کیسے مست ہو کے چل رہا ہوتا، آئے کاش میں اس بات کو سمجھا پاتا، کاش میں اس بات کو سمجھا پاتا۔ ہر بات سمجھانا ضروری تو نہیں ہوتی نا، بندہ خود بھی سمجھا جائے، سمجھ جائے گا۔ لوٹتا ہوا بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جیسے سانپ اپنے بل۔ مطلب یہ ہے کہ پاس مال ہو کہ نہ، سفر کھلا ہو کہ نہ، جہاز چلے ہو کہ نہ، ٹکٹ ہو کہ نہ، ویزا ہو کہ نہ، اس تمنا کو زندہ رکھا، یعنی تو اس تمنا کو زندہ رکھے گا تو پھر ایمان والا رہے گا۔ مدینہ شریف کی جانے کی طلب زندہ رہے گی تو مطلب ایمان رہے گا۔ مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، خلد میں بھی جب باغ جانا یاد آئے
مدینے شریف جانے کی تڑپ زندہ رکھ. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں زندہ باد ہے آرزوئے, زندہ باد ہے آرزوئے دشت طیبہ زندہ باد, زندہ باد ہے آرزوئے باغ طیبہ زندہ باد. تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے, تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر, تیرے دم سے ہے زمانے کے ستائے خیر سے. اس شعر میں ایک لفظ آئے گا چیرہ دستی. کیا آئے گا؟ چیرہ دستی, یعنی کہ زبردستی کا قبضہ, زبردستی کا قبضہ. نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تابہ کے, تابہ کے سمجھا دوں, تابہ کے یعنی کہ کب تلک, تابہ کے کیا مطلب کب تلک. اب ذرا دعا کرنا میرے ساتھ مل کے, کرو گے دعا دینا, دعا سن کے مزہ آ جائے گا. نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تاب کے, یہ بلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے, یہ بلائے نجدیہ طیبہ سے جائے خیر سے. تیرے محبوب کا پیارا چمن کیا برباد, یہ بلائے نجدیہ سے جائے, یہ بلائے نجدیہ سے جائے خیر سے. عاشق تو بس عاشق ہوتا ہے نا, مدینے سے دور ہے لیکن کوئی آیا اس کے سامنے, وہ آیا جو مدینہ دیکھ رہا ہے وہ دور, لیکن آیا کون؟ جو ابھی ابھی تازہ تازہ مدینہ منورہ دیکھ کر آیا. تو پھر وہ کہتے ہیں جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے, حسرت طیبہ لیے, جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے, زائر طیبہ ضیائے طیبہ لائے خیر سے, زائر طیبہ ضیائے طیبہ لائے خیر سے. سنگ در سے آ ملے طیبہ میں اب تو جا ملے, توجہ ہوگی تو مزہ آئے گا, سمجھ میں آئے گی بات. سبحان اللہ. سنگ در سے آ ملے اب طیبہ میں اب تو جا ملے, آ گئے در پر تیرے بلائے خیر, آ گئے در پہ تیرے بلائے خیر سے. ابھی تک میں کیا کر رہا تھا؟ نعت پڑھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ نعت کہو نا, نعت پڑھ رہا تھا. اب میں کیا کروں گا؟ گنگنا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں کی کر رہا ہوں؟ گنگنا رہے ہیں. گنگنا. بس پڑھنے میں گنگنا میں فرق تو ہے نا. اچھا میں پڑھ رہا تھا تو سمجھ نہیں پڑنا آپ کو, جو قریب بیٹھا نا وہ ایسے کان لگا کے پڑھنا, کیا بول کیا رہا ہے, پتہ نہیں کیا بول رہا تھا, قریب تو کرو. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر, سبحان گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر, باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے, باغ
طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر، گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے میں مدینے کو چلوں، وہ دل پھرائے